انسانیت کے مرنے کے بعد انسان نہیں مرتا، اصل میں انسانیت مرتی ہے، اور انسانیت اس دن مرتی ہے جب انسان کے اندر سے حق، عدل، انصاف اور ذمہ داری کا احساس نکل جاتا ہے۔ جب تقویٰ یعنی صحیح و غلط کا اندرونی چیک خاموش ہو جائے تو انسان کے اندر نفس و خواہش اور فائدہ بچتا ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جہاں عقل بغیر تقویٰ کے سمجھداری نہیں رہتی، چالاکی بن جاتی ہے، اور خواہش بغیر حد کے غلامی۔ یہاں سے پورا نظام بنتا ہے، اور اس نظام میں مختلف کردار جنم لیتے ہیں۔ یہ کردار غافل نہیں ہوتے، یہ سب کچھ سمجھتے ہیں، نظام کو بھی، نتائج کو بھی، مگر پھر بھی اسی راستے کو چنتے ہیں۔ سب سے پہلے وہ عقل مند نظر آتا ہے جو دین، اخلاق، نظام سب کچھ جانتا ہے۔ وہ ایمان کو رد نہیں کرتا، وہ اخلاق کا انکار نہیں کرتا، مگر صرف اس وقت تک جب تک اس میں فائدہ ہو۔ جب فائدہ ملتا ہے تو اسے دین بھی درست لگتا ہے، نظام بھی، عدل بھی، اور جب فائدہ رک جائے تو وہی دین غیر عملی ہو جاتا ہے، وہی اخلاق بوجھ بن جاتے ہیں۔ یہ کردار غافل نہیں، یہ پورا حساب لگا رہا ہوتا ہے، اور اسی حساب سے اپنا ایمان تول رہا ہوتا ہے۔ پھر ایک اور کردار سامنے آتا ہے جو ایمان کا دعوے دار ہے، حق، انصاف، اصولوں کی بھی بات کرتا ہے۔ وہ ابتدا میں نظام سے ٹکراتا بھی ہے، قیمت بھی چکاتا ہے، مگر جب دیکھتا ہے سرمایہ داری میں آگے وہی بڑھتے ہیں جو اصول توڑتے ہیں، تو وہ خود برا نہیں کرتا، مگر آہستہ آہستہ چھپ چھپا کر اسی نظام کا حصہ بن جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں نے کیا ہی کیا ہے، بس حالات کے مطابق چل رہا ہوں۔ یہ بھی غافل نہیں، وہ جانتا ہے کہ وہ کیا کھو رہا ہے، مگر اپنی عقل کو وہ یہ تسلی دے دیتا ہے کہ شاید یہی واحد راستہ ہے۔ پھر وہ کردار ہے جو ایمان کے بغیر خواہش کی غلامی میں چلا جاتا ہے۔ عورت، طاقت، آسان زندگی اس کے لیے آئیڈیل بن جاتے ہیں۔ وہ اپنی غلامی کو مجبوری کا نام دے دیتا ہے۔ وہ نظام کو چیلنج نہیں کرتا کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کی خواہش اس نظام کے قبضے میں ہے۔ یہ بھی غافل نہیں، یہ پورا شعور رکھتا ہے، مگر پھر بھی خواہش کو اپنا خدا بنا لیتا ہے۔ پھر وہ عام آدمی ہے جو نہ زیادہ ہنرمند، نہ باخبر، نہ طاقتور، اس سے چھوٹا سرمایہ دار بھی چھین لیتا ہے، اور بڑا سرمایہ دار بھی اتنا چھین لیا جاتا ہے کہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کے قابل بھی نہیں رہتا۔ یہاں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ جاگیردار، سرمایہ دار دو الگ مخلوق نہیں۔ جاگیردار وہ ہے جس کے پاس اختیار زمین، نسل یا روایت کے ذریعے آیا، اور سرمایہ دار وہ ہے جس کے پاس اختیار سرمایہ، نظام اور مواقع کے ذریعے جمع ہوا۔ فرق صرف راستے کا ہے، انجام ایک ہی ہے۔ جب اختیار چند ہاتھوں میں جمع ہو جائے تو جاگیرداری شہر میں فیکٹری بن جاتی ہے، اور سرمایہ داری دیہات میں حویلی، اور آج کے دور میں قبیلوں کی جگہ خاندان، گروہ اور بند نیٹ ورک یہی کردار ادا کر رہے ہیں۔ اسی نظام میں ایک شور مچانے والا بھی ہوتا ہے جو بظاہر اس کے خلاف بولتا ہے، مگر اصل میں سیدھے اور ایمان والے لوگوں کو غلط راستوں میں لے جاتا ہے۔ اور سب سے خطرناک وہ عقل ہے جو فائدہ مانگتی ہے مگر تقویٰ کو ماننے سے انکار کرتی ہے۔ یہی عقل جاگیرداری کو جواز دیتی ہے، سرمایہ داری کو دلیل دیتی ہے، اور ظلم کو حقیقت کہہ کر قابل قبول بنا دیتی ہے۔ یہ دنیا کی کہانی ہے، کسی ایک ملک کی نہیں، کسی ایک تہذیب کی نہیں، کسی ایک مذہب کی نہیں۔ 400 سال سے انسان یہی اسٹریٹجی دہرا رہا ہے۔ قابیل نے بھی خواہش کو آئیڈیل بنایا تھا، اور آج بھی اختیار چند ہاتھوں میں گھوم رہا ہے، بغیر اس شعور کے کہ دنیا امتحان ہے، مجبوری نہیں۔ جب دنیا امتحان نہیں لگتی تو انسان نہ سوال سمجھتا ہے نہ جواب، اور پھر انسان نہیں مرتا، انسانیت مرتی ہے، اور پھر یوں مرتے مرتے وہ اسی نظام کا حصہ بن جاتا ہے
جو اسے کھا رہا ہوتا ہے۔